اگر ہم دیکھیں تو جو پوری عالمی برادری ہے وہ بھارت کو کیا صرف معاشی منڈی کے طور پر ہی دیکھتے ہوئے اسے کھلی چھوٹ دے دے گی, کوئی مداخلت نہیں کرے گی, کوئی اس کے ہاتھ نہیں روکے گی, کوئی اس کا بازو نہیں پکڑے گی؟ بھائی جان اللہ معاف کرے, لاہور اس وقت شدید اٹیک میں ہے. پاکستان کی میڈیا بالکل جھوٹ بول رہی ہے. یہ دیکھیں جگہ جگہ میزائل گر رہے ہیں اور ہر 2 منٹ بعد میزائلوں کی آوازیں آ رہی ہیں. یعنی بھارت نے اسرائیلی ساختہ 77 ڈرونز پاکستان بھیجے ہیں. ان ڈرونز کو لے کر پاکستان میں بہت تشویش رہی ہے, پینک کی سچویشن بھی رہی ہے. تو میں حیران ہوا کہ ایک اینکر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان نے 5 جہاز گرائے ہیں, اس کا کوئی پروف کوئی ثبوت ہے؟ تو یہ کہتا ہے سوشل میڈیا. افسوس کی بات ہے, اس طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے تھا. کے علاوہ ایویکس پلین بھی گرا ہے. آپ سوچئے ایویکس ارلی وارننگ یہ دیتا ہے وہ پلین, اس کو بھی گرا دیا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا نا کہ بھارت یہ کیوں کر رہا ہے. مطلب سوال پیدا ہوتا نا, ایک پہلگام کا وہ ایک واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں آج ہم نے لاہور کے اوپر پاکستان کے اوپر مطلب ہم نے وہ ڈرون دیکھ لیے. اب پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا کمزور ہے. کہاں تھا ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم, کہاں سو رہا تھا بھائی؟ کیوں ان کو ٹریک نہیں کیا گیا, کیوں ان کو ٹریس نہیں کیا گیا, کیوں ان کو مار کے نہیں گرایا گیا؟ کہ یہ ڈرونز میں اسی طرح سے سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے جس طرح سے طیاروں میں ایک رافیل. کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ کے سامنے پاکستان اور انڈیا فل فلیج وار میں انٹر ہو چکے ہیں. دونوں کنٹریز فل فلیج وار میں داخل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے رات کو, آدھی رات کے بعد جب صبح ہو رہی تھی تو پورا پاکستان دھماکوں سے لرز اٹھا. خبریں یہ آ رہی تھیں کہ لاہور سے لے کر اسلام آباد, پنڈی, کراچی ہر جگہ پر دھماکے ہو رہے ہیں اور بھارت نے ایک بڑا حملہ کر دیا ہے. یہ خبریں آنا شروع ہوئیں, آہستہ آہستہ پتہ چلا ڈیفنس میں دھماکے ہونے شروع ہوئے. وہاں سے آوازیں لاہور کے ڈیفنس ایریا سے. پھر خبر یہ آئی کہ بھارت کی طرف سے ایک بڑا حملہ نور خان ایئر بیس پر کیا گیا. پاکستان کی نور خان ایئر بیس راول پنڈی پر انڈیا کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا. اور صرف نور خان ایئر بیس ہی نہیں بلکہ رفیقی ایئر بیس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی بھارت کی طرف سے بڑا حملہ کیا گیا ہے. پاکستان کی 3 ملٹری بیسز پر انڈیا کا بڑا حملہ ہوا ہے اور اس میں جو ویڈیوز اور کلپس ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں. اس وقت ہم امیجز جو ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے یہ حملے کیے گئے ہیں. کراچی میں تو ہم نے آپ کو پہلے ہی کل بتایا تھا کہ بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بلکہ اب تو جو ٹیلی گراف نے یہ خبر دی ہے کہ انڈیا کا بحری بیڑا کراچی کے پاس پہنچ چکا ہے. اب انڈیا کا بحری بیڑا وہاں پر کراچی پورٹ کے پاس ہونا, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن کتنی گھمبیر ہے حالات. جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی پاکستان سے کہ وہاں پر جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں, صبح لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنے گھروں سے باہر نکلے اور پھر دھوئیں اٹھتے دیکھے جا سکتے ہیں. چھتوں سے لوگوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی. جو میزائل اور ڈرونز تھے وہ گر رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنایا ہے. پٹھان کوٹ اور ادھم پور وہاں پر نشانہ بنایا ہے اور انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ حملے کیے گئے اور پھر اس کے بعد انڈیا نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کی ملٹری بیسز کو, جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا آپریشن لانچ کیا ہے. پاکستان کی طرف سے جو جنگ کے آپریشن کا نام رکھا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے بنیان المرصوص. اچھا, میں یہ نام دیکھ کر تھوڑا سا ہڑبڑائی اور گڑبڑائی بھی, کیونکہ ہڑبڑانا اور گڑبڑانا اس لیے بنتا تھا کہ بڑا ہی مشکل نام تھا. بنیان تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اردو میں عام یا پنجابی میں شاید بولا جاتا ہے, وہ جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں یعنی جو بنیان پہنتے ہیں مرد حضرات یا کوئی اس ٹائپ کی. تو سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی یہ بنیان ہے, یہ بنیان رکھ دیا نام. میں نے دیکھا وہ اسکرین شاٹ بھی بننے شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے پھر پاکستانی منچلے تو جو ہیں وہ جنگ کے وقت بھی کوئی اس طرح کی چیزیں چھوڑیں گے تھوڑی. میں نے کہا حد ہو گئی بھائی, کتنی بری بات ہے اتنے گھمبیر صورتحال میں ایک ایسے مومنٹ پر کہ جب جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دونوں کنٹریز برے طریقے سے جنگ میں داخل ہو چکے ہیں, تو وہاں سے جو نام رکھا گیا وہ ہے بنیان المرصوص.
نہیں میرا خیال ہے قصوص مرصوص ہے. تو بنیان المرصوص عربی کا ہی نام لگتا ہے. بھائی آپ کو اپنے ریجن سے اپنا کوئی پاکستانی نام رکھنا چاہیے تھا, عربی نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب میرا نا, میں بھائی کیوں نہیں کر سکتی, میں اپنی رائے تو دے سکتی ہوں نا. ٹھیک ہے آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا, آپ نے کوئی قرآن سے لفظ نکالا, کہیں سے لفظ نکالا. بات یہ ہے کہ دیکھیں بھارت کے آپریشن کا کیا نام ہے؟ سندور. سندور جو کہ ان کا عام ووکیبلری کا ورڈ ہے. ہم بھی بولتے ہیں, انڈیا کی فلموں میں اتنا دیکھا ہے سندور لگایا جاتا ہے, جو میرڈ ویمن ہوتی ہیں وہ سندور لگاتی ہیں. انہوں نے اپنی زبان کا, اپنے کلچر کا ایک عام ورڈ جو بولا جاتا ہے روٹین لائف میں وہ رکھ دیا. کتنا وہ پھر کتنا زیادہ وہ پھیلا اور کتنا لوگوں نے جو ہے کہا واہ بھائی سندور نام رکھا ہے. تو بھائی یہ بنیان المرصوص جو ہے نا, یہ ایگزیکٹلی اس کا مطلب دیکھیں, کوئی ایک عام پاکستانی جب اس کو بولے گا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجھے بتائیں اس کا مطلب کسی عام جب تک کہ وہ اس کو ڈھونڈے گا نہیں یا اس کے ساتھ اس کا مطلب لکھا نہ ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ آ رہی تھی اسکرین شاٹ تو اس کے ساتھ یہ بھی آ رہا تھا پوری آیات یا اس کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اب اس کا مطلب اگر یہ ہے تو پھر تو ویسے تھوڑی پتہ چلے گا. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی آسان سا پاکستانی نام رکھتے. پاکستان نے بھارت پر جو ہے یہ لانچ کیا ہے آپریشن, تو پھر اس کا نام بھی پاکستانی ہونا چاہیے تھا نا. کوئی سعودی عربیہ نے تو کیا نہیں, کوئی یو اے ای نے تو کیا نہیں, تو پھر آپ اپنا نام رکھتے. چلیں وہ جو بھی ہے. تو اس کے اوپر انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پٹھان کوٹ اور جو ہے وہ ادھم پور وہاں پر بنایا گیا ہے نشانہ, اور دونوں طرف کی جو ویڈیوز اور جو امیجز ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کے زمانے میں تو یوں ویڈیوز اور وہ چلتے ہیں. اچھا اس میں ایک ڈاگ فائٹ بھی نظر آ رہی ہے. میرے پاس ویڈیوز کافی ہیں, آپ دیکھیے شارٹس میں جا کر میں اس کے اندر کچھ ویڈیوز ڈال رہی ہوں. اس کے اندر ہم نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ویڈیو کو جو ہے وہ کر دیں گی, اس کو ذرا تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ والی طیارے گر رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, اس طرح کی آپ نے. تو پھر میں شارٹس میں ڈال رہی ہوں, وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے سچویشن. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بیچ میں کہ میں ایک نیا یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے, اس کا میں یہاں پر بھی جو ہے وہ لنک دے دوں گی. اور میں ویسے بھی اگر آپ میرے فیس بک پر جانتے ہیں, میں نے کئی بار آپ کو کہا کہ فیس بک پیج میرا جوائن کریں, وہاں پر میں شوز کر رہی ہوں, آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں, وہ بلاک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر بھی میرا جو نیا یوٹیوب چینل کا لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو اس پہ پھر آئے کہ آپ ساری ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ سکیں گے میری آسانی. سب لوگ جو ابھی نہیں بھی دیکھ پا رہے آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں, تو وہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اگر دیکھنا چاہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بھارت کی طرف سے یہ جو بند کیے گئے, میرا بھی اگر بند کیا گیا تو میں نے تو اوکے ٹھیک ہے, اٹ از اپ ٹو یو, آپ کی مرضی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا سب سے آخر میں جو ہے اتنے دن کے بعد سب کہہ رہے تھے اس کا تو بند ہی نہیں ہوگا, وہ پھر بند ہوا اس لیے کہ وہ لوگوں نے کہا جی کسی نے یہ کہہ دیا, کسی نے شکایت کر دی, وہ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اوکے, وار ہے, جنگ ہے, آپ جو بھی کرنا چاہیں اٹ از اپ ٹو یو. لیکن اس پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور باقی ان جگہوں پر بھی جو ہے میں اپنے جو ہیں وہ کرتی رہوں گی. وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے نا, کچھ اس طرح کی بات لوگ کر رہے تھے. میری باتیں مجھے لگا دیتے ہیں, اندازہ کریں وقت آنے پر ہے اے کوئی غلطی نہ ہوئی. تو جی یہ ہے صورتحال. میں نے کہا کامبیٹ فائٹر جیٹس کامبیٹ کی ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے. انڈیا اور پاکستان کے فائٹر جیٹس کی جو فائٹ